اور دن ہے سوموار کا. آج بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اسلام آبادی کورٹ سے. آپ جانتے ہی ہیں کہ کل جب صنم جاوید کو جج ملک محمد عمران نے ایک تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے مقدمے سے ڈسچارج کیا تھا اور صنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا اور صنم جاوید وہاں سے آئیں. اور ایک چیز یہاں بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے نکلے نیو جوڈیشل کمپلیکس سے تو صنم جاوید کی فیملی کے کچھ ممبر چاہ رہے تھے کہ وہاں سے ایز سون ایز پاسبل نکلیں، کیونکہ ان کا پاسٹ کا ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب بھی کسی بھی عدالت سے وہ بری ہوتی تھیں تو بری ہوتے ہی جب وہ باہر نکلتی تھیں تو باہر سے پولیس ان کو کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیتی تھی. جب باہر آئے تو ان کی فیملی یہ چاہ رہی تھی کچھ ممبرس کے فوراً نکلیں، لیکن میاں علی اشفاق صاحب وہاں رک کے انہوں نے تسلی سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھاگ کے نہیں جا رہے، ڈر کے نہیں جا رہے، ہم یہاں سے کھڑے ہیں. کوئی ایک بار پھر گرفتار کرنا چاہتا ہے آئے کرے، ہم اس ظلم فسطائیت جبر کا ہر طرح سے سامنا کرنے کو تیار ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، وہاں سے خیر روانہ ہوتے ہیں، روانہ ہو کے میاں علی اشفاق صاحب کے آفس میں آتے ہیں. وہاں پہ ہم بھی جاتے ہیں. وہاں پہ ایک ظاہر ہے ان کی فیملی بہت خوش تھی صنم جاوید کی. اس دوران پتہ چلتا ہے کہ باہر نامعلوم افراد نے پورے دفتر کو چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا ہے مختلف آپشن سے کہ دیوار کراس کر کے کسی طرح سے نکل جائیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. یہ مختصر بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح سے وہ آئیں صنم جاوید آ کے انہوں نے گرفتاری دی اور وہ گرفتاری دینے کے لیے باہر آئی ہیں اور گرفتار کرنے والے چھپ رہے تھے. اس کے بعد وہ گرفتار ہو گئیں. اس کے بعد نہیں بتایا جا رہا تھا کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا، ساری رات نہیں بتایا، کوئی پتہ نہیں تھا. اچانک صبح یہ پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان میں 10 مئی کو صنم جاوید پر ایک FIR ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہاں پہ کوئٹہ میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، کوئی بڑا واقعہ ہوا، اشتعال انگیزی ہوئی اور اس پہ اکسایا صنم جاوید نے، اور اس میں صنم جو ہے وہ نامزد ہی نہیں تھی. خیر اس سے پہلے یہ بات تھی کہ شاید MPO جاری کیا گیا ہے، مختلف اندازے تھے، مختلف باتیں تھیں. جب ہمیں پتہ چلا اس دوران میاں علی اشفاق صاحب نے، ان کی ٹیم نے ہیبیس جو ہے وہ دائر کر دی اسلام آبادی کورٹ میں. ہیبیس اس وقت دائر کی جاتی ہے جب یہ ہو کہ کسی کو یہ نہ پتہ ہو کہ کس کیس میں گرفتار کیا ہے، بلکہ یہ ہو کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا. ہیبیس ادھر ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ ایک کمرہ عدالت کے باہر میں میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ اس وقت اسلام آبادی کورٹ میں بیٹھا تھا. ہم محسن ترکینی صاحب کی عدالت میں انتظار کر رہے تھے کہ احتشام عباسی نے ایک ویڈیو بھیجی میاں علی اشفاق صاحب کو، جس ویڈیو میں بتایا کہ اس جوڈیشل کمپلیکس نیو جوڈیشل کمپلیکس میں جج مرید عباس کی عدالت کے باہر پولیس بہت زیادہ آ گئی ہے. پتہ چل گیا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کمرے عدالت کے باہر پولیس بہت زیادہ آئے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا دہشت گرد آ رہا ہے جس نے خود کوئی دھماکے کیے ہیں، جس نے عام پاکستانیوں کی جانیں لی ہیں، جس نے پاکستانیوں کو ذبح کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی آپ کسی عدالت کے باہر آپ دیکھیں کہ پولیس کی بڑی تعداد آ گئی تو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہے، کوئی ایسا پولیٹیکل ورکر ہے، کوئی ایسا صحافی ہے جس سے یہ حکومت خائف ہے، جس سے حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے اقتدار کو خطرہ ہے، جو ان کی کرپشن، لوٹ مار، چوری، ڈکیتی پہ بات کرتا ہے. خیر وہاں پہ میاں علی اشفاق صاحب نے فوراً فیاض کنڈوال صاحب کو آگے پہنچے، جو میاں علی اشفاق صاحب کے ایک اور ایسوسیٹ ہیں بیرسٹر احد کھوکھر، وہ ہائی کورٹ میں کوشش کر رہے تھے، ایکٹیو تھے. تو خیر اس دوران یہ ہوا کہ امید پیدا ہوئی کہ ابھی کیس لگے گا، لیکن اس دوران معاملہ ٹیک اپ کر لیا جج مرید عباس نے، اور بہت جلدی میں تھے جج مرید عباس. جج مرید عباس نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب جلدی انہوں نے کہا جی چلائیں بس، میں نہیں ڈیلے کروں گا، 10 منٹ دیتا ہوں، 15 منٹ دیتا ہوں. بڑا ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ سر تھوڑا سا سانس لیں، تھوڑی سی شفقت کریں، میاں علی اشفاق آ رہے ہیں. نہیں، میں ابھی فیصلہ کروں گا. جج مرید عباس واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد وہ دیں ٹرانزٹ ریمانڈ تاکہ یہاں سے صنم جاوید کو لے کے اور پولیس نکل جائے بلوچستان کی. اس دوران کیس مارک ہو گیا میاں گلحسن اور انگریز صاحب کو. ہم ان کی عدالت میں آ گئے، DB چل رہی تھی، 2 ججز بیٹھ کے کیسز سن رہے تھے، گلحسن اور انگریز صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب. وہ اٹھ کے گئے، پھر میاں گلحسن اور انگریز صاحب آئے، ان کو تمام فیکٹس بتائے میاں علی اشفاق صاحب نے. جب میاں علی اشفاق صاحب نے سارے فیکٹس بتائے تو فیکٹس بتانے کے بعد انہوں نے بہت بڑا حکم جاری کیا. انہوں نے کہا کہ 5:30 بجے تک، اس وقت کوئی 1:30 بجے کا ٹائم تھا آئی تھنک، انہوں نے کہا 5:30 بجے تک صنم جاوید کو میرے سامنے پروڈیوس کیا جائے. ساتھ انہوں نے کہا کہ جو IG اسلام آباد ہیں وہ ذاتی حیثیت میں آئیں، DG FIA ذاتی حیثیت میں آئیں، سیکرٹری داخلہ کو نوٹس کیا، سب بڑے طلب 5:30 بجے اور صنم جاوید کو لائیں. اچھا پھر ایک سوال شروع ہو گیا. سوال یہ شروع ہو گیا کہ جناب حکومت کسی صورت جو ہے وہ صنم جاوید کو یہاں پیش نہیں کرے گی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم نے اسی وقت کہا تھا، ہم نے تو اس پہ ٹویٹ بھی نہیں کیا، ہم نے تو اس پہ بات ہی نہیں کی کہ یہ جو اسلام آباد انتظامیہ ہیں یہ شاید پیش نہ کرے. ہم نے اس لیے ٹویٹ نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ میاں گل حسن اور انگریز کی عدالت ہے، یہ ایک آزاد جج کی عدالت ہے، حکومت کی اوقات ہی نہیں ہے، اس انتظامیہ کے اعلیٰ کاروں، چابی والے کھلونے کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اور میاں گل حسن اور انگریز کے آرڈر کو وائلیٹ کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیر وہی ہوا، 2 گھنٹے پہلے صنم جاوید کو لے کے پہنچ گئے، پھر یہاں گاڑی میں بٹھائی رکھا، سماعت شروع ہوئی، ان کو اس کے بعد اندر آئی. جیسے سماعت شروع ہوئی 4:45 کی سماعت ہوئی، FIR دیکھی انہوں نے
उन्होंने मियां अली शफाक साहब ने बताया कि इसमें सनम जावेद जो है वो नामजद नहीं है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया है, और वो ये है कि सनम जावेद की जो बलूचिस्तान पुलिस ने गिरफ़्तारी की थी, अच्छा ये झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई, क्योंकि हुकूमत के वहमो गुमान में नहीं था कि जज मलिक मोहम्मद इमरान कल इतना बड़ा तारीखी फैसला सुनाएंगे कि सनम जावेद को इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर देंगे। यही वजह है कि बाहर कोई और किसी सूबे की पुलिस नहीं थी, कोई और केस नहीं था। जब वहाँ से रवाना हुए मियां अली शफाक के ऑफिस में पहुँचे, बाद में भाग दौड़ मची और फिर सारा कुछ वो किया गया जो आपको पता ही है। अब इसमें यह हुआ है कि मियां गुल साहब ने जो बलूचिस्तान पुलिस का बताया गया कि कल उन्होंने गिरफ्तार किया था, ये झूठ था, गलत बयानी थी। अगर अब देखें ना, फिर ये अदालतों में चढ़ाई करते हैं, फिर ये जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करते हैं, फिर ये जजों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, फिर ये घटिया मुहिम चलाते हैं, फिर ये सहाफ़ियों को पैसे देकर उनसे ट्वीटिंग करवाते हैं। इनसे को पूछे कि अगर मियां गुल हसन औरंगज़ेब पूछें कि बलूचिस्तान पुलिस के कौन कौन से अफसरान और एहलकार आए हुए थे और उनकी जियो फेंसिंग करवा लें, तो पता चल जाएगा कि वो तो यहाँ थे ही नहीं, झूठ बोला गया आज अदालत के सामने, तो इसी में इनके अंदर हो जाएंगे। उसके बाद आज अदालत ने यह किया है कि जो बताया गया कि बलूचिस्तान पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाल दी है, उस गिरफ्तारी को अदालत ने मुअत्तल कर दिया है, और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने मामला जुमेरात के लिए फिक्स कर दिया है। इसमें जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने पिछले 1 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि सनम जावेद को कब कब गिरफ्तार किया गया, कब रिहा किया गया, कब बरी हुई, कब जमानत हुई, कैसे गिरफ्तार किया गया। और ये रिकॉर्ड जब अदालत के सामने आएगा तो अदालत को पता चल जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत से भी बड़ा फैसला आएगा। इससे पहले एक बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद घुराल साहब और जस्टिस अली ज़िया बाजवा का है, जिसमें बताया है कि मरीम नवाज सरकार की बदनीयती है, शहबाज शरीफ की बदनीयती है, हुकूमती इदारे क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी बातें उस फैसले में, तारीखी फैसला है वो। और मियां अली शफाक साहब ने उस केस का हवाला वहाँ पे भी दिया था मलिक मोहम्मद इमरान साहब की अदालत में, उसका हवाला यहाँ पे भी दिया मियां गुल साहब की अदालत में। अब इसमें यह है कि जुमेरात तक मामला गया है, सनम जावेद को रिहा कर दिया गया है, उनकी जो गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। पहले मैंने ट्वीट कर दिया था कल अदम नहीं मुअत्तल हो गई है, लेकिन अदालत अब कुछ अहम नुक्ते डिसाइड करने जा रही है सनम जावेद के हवाले से कि एक सनम जावेद वो लाहौर में मौजूद थी, लेकिन उसने दहशतगर्दी गुजरांवाला में भी जाके की 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर, उसी वक्त वो उड़ के या पता नहीं रूहानी तौर पे वो उसकी रूह जो है वो पहुंच गई थी कोयटा, वहाँ भी दहशतगर्दी की, सरगोदा में भी की, यहाँ पे पिंडी में भी की, यानी इतनी जगहों पे बैक वक्त जो है वो सनम जावेद पता नहीं रूहानी तौर पे मौजूद थी और उन्होंने ये सारा कुछ किया है। अब ये मामला जुमेरात तक गया है अदालत, इसमें ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें एक तारीखी फैसला आएगा। इसमें मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ये ऑर्डर लिखेंगे और बताएंगे कि कैसे सरकार की बदनीयती थी, क्या था, कैसे था, ये सारी चीज़ें अदालत में आएंगी और ये एक तारीखी फैसला जो है वो आएगा। और ये बाबर स्टार साहब के पास अगर होता तो बहुत से लोग इसमें भी जेल चले जाते, लेकिन खैर मियां गुल साहब ने आज जो बड़ा फैसला दिया तारीखी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि सनम जावेद साहिबा की वालदा, उनके वालिद और वो खुद किसी तरह की कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगी, कोई बयान नहीं देंगी और वो खामोश रहेंगी। ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, इस्लामाबाद में रहेंगी। और हुआ ये कि जैसे हम यहाँ से निकले तो बाहर पुलिस ने कान में कहा कि जी बाहर तो पुलिस फिर आई खड़ी है गिरफ्तार करने के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि वो ज़ाहिर है बलूचिस्तान पुलिस अलर्ट खड़ी थी, लेकिन वो क्योंकि हम तो अंदर ऑर्डर सुन के आ रहे थे कि उन्होंने सज़ा जो है वो गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी थी, और ये एक बड़ी जो है वो पेशरफ हुई है।